قرآن میں فرمایا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے، ردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں، یعنی احکامات پر عمل نہیں کر رہے، میری مرضی سے زندگی نہیں گزار رہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع دنیا کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کا مسلمان دنیا کی حقیقت کو جانے بغیر زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ تو ایک عام بات ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک کمرے امتحان میں ہیں، مثال کے طور پہ دنیا میں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ کمرے امتحان میں ہیں، لیکن آپ غافل ہیں کہ بھئی کس چیز کا امتحان ہے، کیا امتحان ہو رہا ہے، حالانکہ وہ پرچہ آپ کو آتا ہے، یعنی وہ مضمون جس میں امتحان لیا جا رہا ہے آپ کو اس کے جوابات معلوم ہیں، لیکن آپ ایگزامینیشن ہال میں داخل تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا ہال ہے، اس میں ایک جگہ کیفیٹیریا بھی ہے، مطلب چائے کا سٹال بھی ہے، ایک طرف کھانے کا سٹائل ہے، ایک طرف مثال کے طور پہ بہت بڑا ہے، اس میں ایک جگہ پلے لینڈ ہے۔ تو آپ یعنی جو ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے اس میں جا کر کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، کبھی کھیلتے ہیں، کبھی کھاتے ہیں، کبھی چائے پیتے ہیں، کبھی کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح مطلب مختلف ایکٹیویٹیز کی جگہیں ہیں اس امتحان گاہ میں۔ تو اب وہ امتحان گاہ، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہ امتحان گاہ ایسی ہے کہ اگر وہ امتحان آپ دے دیں تو آپ کو ایک بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، بہت بڑا انعام، بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا درجہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ امتحان نہیں دیتے، آپ امتحان گاہ جاتے ہیں اور اس میں غیر نصابی سرگرمیاں، یعنی جو کام اصل میں نہیں ہے تو وہ آپ کرنے لگتے ہیں، کبھی کھیلنے کودنے لگتے ہیں، کبھی کیا کھانا پینا جو، تو اس طریقے سے تو اب مطلب آپ وہ ٹائم ضائع کر دیں گے، پھر امتحان گاہ بند ہو جائے گی، 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، 3 گھنٹے بعد وہ بند کر دی جائے گی، پھر آپ خالی خولی واپس آ جائیں گے۔ دیکھیں، اسی طرح ہمارا یہ دنیا میں آنا ہے، یہ دراصل ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے عوض، اگر ہم نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا اور یہاں ان سوالات کے جوابات دیے جو کہ پوچھے گئے ہیں، تو پھر تو، اور اس کے لیے تیاری بھی کی اور وہ سوالات کے جوابات دے دیے، تو پھر وہ انعام کے ہم مستحق ہوں گے۔ اور یہ سوالات قبر میں بھی پوچھے جائیں گے اور حشر میں بھی پوچھے جائیں گے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو آج کا مسلمان تو دیکھیں بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے، اور یہ یعنی غیر ضروری جو مقصد نہیں ہے ان کو اس نے مقصد قرار دے دیا ہے۔ کھانا پینا، کھا لے پی لے جی لے، ایک عام جملہ ہے جو بولا جاتا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، اور ہر شخص آسائشات زندگی حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اوروں کو بھی مشورے دے رہا ہے کہ دنیا ایسے کمائی جاتی ہے، زیادہ دولت۔ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ بہت سارے یوٹیوبر جو ہیں وہ آپ کو لیکچرز دیتے ہیں اور دنیا میں کامیابی کے ذرائع بتاتے ہیں، طریقے بتاتے ہیں، خود بھی وہ دنیا دار ہیں عام طور پہ، اور یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے۔
دیکھیں دنیا میں ہمارا ٹھہرنا کچھ عرصے کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور زندگی کی جو زندگی ہے یہ محدود وقت کے لیے ہے، گنے چنے لمحات ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اہبطوا منہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تم یہاں اترو، زمین میں جاؤ، اور یہاں پر تمہیں کچھ عرصے کے لیے مستقر و متاع، تھوڑا ٹھہرنا ہے اور تھوڑا سامان زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے، متاع الی حین، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ الی حین۔ تو ہم آ تو گئے ہیں، دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، آج کی مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، نمبر ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، ہماری یعنی جو رخ ہے، رخ زندگی، جو خیال ہے، جو رخ ہے، وہ دنیا کی طرف ہے۔ ہر بچہ جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آئیڈیل، اس کے اپنے ایک آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کلاس روم میں جائیں، 5ویں کے، 6ٹھی کے، 7ویں کے، 8ویں کے، 9ویں کے، 10ویں کے، بھئی تم بڑے ہو گئے کیا بنو گے، وہ سب لوگ آپ کو دنیا کی کہانیاں بتائیں گے، دنیا میں یعنی کچھ کرنے کا بتائیں گے، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں سب دنیا کی کہانیاں بیان کریں گے، میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، میں گائنوکالوجسٹ بننا چاہتی ہوں، میں یہ کروں گی، دنیا کے خواب و خیال۔ تو یہ تو دیکھیں ضروریات ہیں، لیکن آپ اس کو مقاصد بنا لیتے ہیں اور یہی آپ کا منزل بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے اور نقصان دہ ہے۔ ہم اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بنایا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشقت کے لیے، یعنی ہماری کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان اگر تم رب کی ملاقات چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں خوب محنت کرنی پڑے گی، خوب محنت کرنی پڑے گی، خوب مشقت برداشت کرنی پڑے گی، تب تمہاری اللہ سے ملاقات ممکن ہو سکے گی۔ ایک طبقے سے دوسرے طبقے یعنی عروج تم اس وقت حاصل کرو گے جب تم محنت کرو گے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ میں آج کا جو موضوع ہے کہ دنیا کیا ہے، دنیا دراصل آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کی جگہ ہے، یا اگر دوسرے الفاظ میں جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہماری منزل تو اللہ ہے، ملاقات، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے، ردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں، یعنی احکامات پر عمل نہیں کر رہے، میری مرضی سے زندگی نہیں گزار رہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، اصل میں ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ جہنم پر، تو ہمارے کان کھڑے نہیں ہوتے، نہ جنت کی نعمتیں جب بیان کی جاتی ہیں نہ دوزخ کے جو عذابات بیان کیے جاتے ہیں، اس پر دراصل ہمارا یقین ہے نہیں، یعنی اس پر بالکل ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں تو یقین ہے ظاہر پر، تو ظاہر ہی ہمارا مدعا بن گیا ہے اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ظاہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آقا نے فرمایا کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، تو ہم تو دنیا ہی کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں، اور تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ سورہ عصر کا یہی مضمون ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ بچ جائیں گے جنہوں نے یقین کر لیا اپنے مقصد حیات پر اور پھر اس کے لیے عمل بھی کیا. یہ لوگ بچ جائیں گے، باقی تو سارے نقصان میں جا رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم لوگ مقصد حیات سے غافل ہیں، نہ ہمیں مقصد حیات معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بتا بھی دے تو ہمیں یقین نہیں ہے. ہمارا یقین وہی ہے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے. وہ لوگ بھی دنیا دار تھے، انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتایا کہ مقصد حیات کیا ہے، تو وہ لوگ بھی غافل تھے، ہم لوگ بھی غافل ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ہم غفلت کی ہی زندگی کی نصیحت کرتے ہیں. ظاہری چند نصیحتیں، نماز پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، باقی کچھ خاص نصیحت نہیں ہے. بہرحال یہ باتیں سوچنے کی ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم